بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درا یوٹیوب چینل کی جانب سے طارق عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موجودہ صورتحال کی نسبت سے ایک بار ہم سب کو اجتماعی طور پر استغفار توبہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی دعا کرنی چاہیے، اپنے کیے ہوئے اعمال کے اوپر استغفار کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ موجودہ مونسون بارشوں کے اور سیلابوں کی وجہ سے سوات اور کالام اور کوہ قراقرم، شاہراہ قراقرم اور دیگر پہاڑی سلسلوں سے کراچی کے سمندر تک تباہی کا ایک خوفناک منظر ہے، جس کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور اجتماعی طور پر دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے اعمال پر ایک بار نظر دوڑائی جائے۔ میں گزشتہ دنوں اپنے خاندانوں کے ساتھ کچھ ہماری اجتماعی فیملیز پہاڑی علاقوں سے سوات منگولہ کی وادیوں سے ہو کر آئے۔ وہاں کے حوالے سے کچھ ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر جبر کیا اور ویڈیو بنانے کا جو فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ظلم اور بے حسی کی عظیم داستانیں ان پہاڑی علاقوں پر لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہاں کے باسیوں پر ایک کتاب لکھی جائے تو کم ہے کہ وہاں پر میدانی علاقوں سے جانے والے لوگوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، وہ اگر لکھنا چاہوں تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، ویڈیو بنانا چاہوں تو ایک سال کی مسلسل سیریز بناتا رہوں تو ختم نہیں ہوگی۔ جو آنکھوں دیکھا حال وہاں پر نظر آیا وہ شاید میں بھول چکا تھا، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے، سیلابی صورتحال، اور خاص کر جو پہاڑی علاقوں میں تباہی و بربادی ہو رہی ہے، ان کو دیکھ کر پھر سے وہ زخم ہرے ہو گئے جو میں پچھلے دنوں دیکھ کر آیا ہوں۔ کالام، سوات اور مہونن جھیل کے علاقوں میں، مالم جبہ کے علاقوں میں سیاحوں کے ساتھ ہونے والا جو ظلم اور بربریت، بے حسی وہاں پر دیکھی، اس کو دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر اور آپ بیتی کو سامنے رکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن جبر کیا کہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ لیکن آج جب وہاں کی تباہی اور بربادی کو سامنے دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، نیوز چینلز کے اوپر، وہ زخم پھر سے ہرے ہو گئے، لیکن میں پھر بھی برداشت، صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن اشارتاً کنایتاً پوری قوم سے، پاکستانی قوم سے، پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر سمندر کے کنارے تک رہنے والے پاکستانیوں سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ کالام کے اندر، بحرین کے اندر، شاہراہ قراقرم پر جو واقعات رونما ہوئے، جو آپ میری اس ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو کتنی تباہی اور بربادی کو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 7-8 مہینے پہلے محکمہ موسمیات نے یہ پیشین گوئی کر دی ہوئی تھی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ اس مرتبہ تقریباً 87% زیادہ مونسون ہوائیں اور بارش ہونے کا امکان ہے۔ 87% لکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن جب پانی کو دیکھا جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ 87% کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق اور انٹرنیشنل نیوز کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کافی دنوں سے پتہ چل رہا تھا کہ عالمی سطح پر موسمی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ یورپ وہ علاقہ جہاں پر پورا سال موٹے کپڑے نہیں اترا کرتے جسموں سے، آج وہ لوگ خالی بنیان پہننے پر مجبور ہیں، اتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ میڈیا پہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے لوگ گرمی کا اظہار کرنے کے لیے گرمی کتنی پڑ رہی ہے، انڈے
کھلی ہواؤں میں سڑکوں پر رکھ رہی ہے کہ دیکھیں یہاں پر انڈا بوائل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ عادی نہیں تھے اتنی گرمیوں کے، ہر وقت سردی تھی، سنو فالنگ ہوتی تھی۔ عام دنوں میں جب یہاں پہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا، وہ لوگ کوٹ پہن کر شہروں میں سڑکوں میں پھر رہے ہوتے تھے یورپ میں، لیکن وہاں اتنی گرمی پڑی ہے کہ لوگ کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، دہائیاں لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، سڑکوں پر انڈے رکھ کر ابال کر دکھانے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی گرمی ہے۔ اور یہاں پر ایک ان ایکسپیکٹڈلی غیر متوقع موسم، پھر محکموں کی پیشین گوئی اور موجودہ حالیہ لہر جو تباہی کی نظر آ رہی ہے، حکمرانوں کی بے حسی اپنی جگہ پر۔ میں اس کو یہاں پر ابھی اس قسط میں اپنے 7-8 منٹ کی اس ویلاگ کلپ کے اندر وہ چیز آپ کے حضرات کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، صرف ہلکی ہلکی جھلک دکھانا مقصد ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ 2-4 میری ویڈیوز بڑی اہم ہوگی۔ ایک طرف تو یہ قدرتی آفات سیلاب کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے ہیں، تباہیاں آپ کے سامنے ہیں، پوری کے پورے ہوٹلز، پوری بسیں بہہ گئی ہیں، مکان بہہ گئے ہیں، جانور بہہ گئے ہیں، فصلیں بہہ گئی ہیں، بربادی ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اس قوم کی بے حسی کا اندازہ 2-3 مثالوں سے میں آپ کو دلوانا چاہتا ہوں، احساس دلوانا چاہتا ہوں۔ میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو میں نے 1-2 دوستوں سے فون پر بات کی ہے، وہ لوگ جو اس مشکل وقت میں ہمیشہ کی طرح اپنے اس دکھی بہن بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، جنہوں نے سیلاب کے امدادی کیمپ لگائے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جو خیمہ، جو ٹینٹ رات کو رہنے کے لیے عام دنوں میں 3-4 ہزار کا مل جاتا تھا، ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے جو خریدے جا رہے ہیں، دکانداروں نے اس کے ریٹ 3000 سے 4000 سے بڑھا کر 7 سے 8000 کر دیے ہیں۔ یہ قوم جو اس دکھ میں مفت بانٹنے کے ایک جس کا بنیادی فرض ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اس کو اپنی کمائی کا سیزن بنا لیا۔ وہ روزے مرہ کی ضروریات کی چیزیں، سبزی دالیں، جو عام دنوں میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر 100 روپے کلو تھی، آج 150 روپے کلو مل رہی ہے، ان سیلاب زدگان کی وجہ سے کہ ان کو چونکہ خریداری شروع ہو گئی ہے، مخیر حضرات خرید کے چونکہ وہ کیمپوں میں دینے لگے ہیں، اب وہ چیزیں منہ مانگی قیمتوں پر خریدنے پر مجبور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اگر یہ قوم اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ قوم 100 روپے کی چیز 100 روپے ہی میں بیچنا شروع کر دے، 500 روپے کی چیز 500 روپے میں ہی بیچنا شروع کر دیں، اور 3000 کا ٹینٹ 3000 میں ہی بیچنا شروع کر دیں، صرف احساس ہمدردی کی خاطر، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن ہماری قوم من حیث القوم بے حس قوم ہے، یہ پاکستانی قوم بے حس قوم ہے۔ یہ عوامی سطح پر حال ہے، اور دوسرا حکمرانوں کی سطح پر میں بتا رہا ہوں۔ ابھی کل ہی آپ حضرات ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ T20 شروع ہو رہا ہے۔ انتہائی بے حیائی اور بے غیرتی کا یہ موقع ان لوگوں کے لیے، سوچنے کی بات ہے یہ لوگوں کے لیے۔ ایک طرف پوری قوم اجتماعی طور پر مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، سیلاب میں پھنسی ہوئی ہے، ادھر وہ T20 کے لانے کے چکر میں ہے، اور اس کی ٹکٹوں کی سیل شروع ہے، اور لاکھوں روپے کی ٹکٹیں فروخت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بحیثیت حکمران کس طرف جا رہی ہے یہ قوم کی ارباب اختیار، کس طرف جا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قوم کے ہیرو جو نام نہاد ہیرو ہے، میں ان کو کبھی ہیرو نہیں مانتا، اس کی ایک واضح دلیل میرے پاس ہے۔ یہ کھلاڑی ہیں اور کھلاڑی ہی رہتے ہیں، وہ خواہ اپنے مقاصد کے لیے کھیلیں یا قوم کے جذبات سے کھیلیں، یہ کھلاڑی ہی رہتے ہیں۔ جیسے بھی نام و نہاد یہ پاکستانی ہیرو جن کو بنا دیا گیا ہے کھیلوں کی صورت میں، کرکٹرز کی صورت میں، چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان ہیرو کو اٹھاتا اور ایک ایک شہر میں پھیلا دیتا، جھولیاں اٹھاتا، عبدالستار خان ایدی کی مسائل قائم کرتا، اور قوم کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ان معصوم لوگوں کے لیے جو سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، جو اس وقت تباہی و بربادی کی نظر ہو گئے ہیں، جن کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ لیکن حکمرانوں نے بھی اس قوم کے ساتھ ایک سنگین مزاج اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ کس کس کے آگے رونا رویا چاہیے؟ قوم اپنی جگہ پہ بے حس ہے، حکمران اپنی جگہ پہ بے حس ہے۔ خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے اجتماعی طور پر اس قوم کے حال پر رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہم بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں، گناہ گار ہیں، بے حس ہیں، لیکن تو رحیم ہے، کریم ہے۔ اے اللہ، اس قوم پر ان لوگوں کی نسبت سے جس قوم کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، نیک لوگ ہیں، کونے خدروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی نسبت سے، ان لوگوں کی شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان لوگوں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے، میری نظر میں جہاں یہ بے حس حکمران نظر آتے ہیں، وہاں پہ میری نظر میں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جیسے لوگ بھی نظر آتے ہیں۔
میں جب نظر دوڑاتا ہوں ان بے حص لوگوں پر، حکمرانوں پر، تو وہی نظر میری جب دوسری طرف اٹھتی ہے تو اسی قوم کے اندر مختلف علماء اور صلحاء اولیاء اللہ اس زمین پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ دنیا بچی ہوئی ہے۔ یا اللہ ان نیک لوگوں کا واسطہ اس قوم کے حال پر رحم فرما۔ ہم تو ایک دوسرے کو کھانے میں کسر نہیں چھوڑ رہے، لیکن تو اللہ اپنی اس امت پر رحم فرما۔ اس دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، میرے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ میری اس سیلاب سیریز کے متعلق جو میں اپنے جذبات کا اظہار اس سوشل میڈیا کی صورت میں آپ حضرات تک کرتا ہوں، وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے کہ اللہ حافظ۔